لوگوں پہ پابندیاں لگا دیں کہ یہ دیکھنے کی اجازت نہیں، اور اس موٹے مولوی صاحب سے فتویٰ دلوا دیں. یہ موٹا مولوی ہر فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے. سارا کچھ بند کر دیں. ویسے آپ نے سلو تو کیا ہوا ہے، کئی بند بھی کیے ہوئے ہیں، کئی سلو بھی کیے ہوئے ہیں. تو ان مولانا صاحبان سرکاری ملاؤں سے کہیں کہ مطلق فتویٰ دیں. سرکاری میڈیا تو بزدلی کی انتہا پہ ہے، اس لیے کہ اسے اربوں کے اشتہار مل رہے ہیں. صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آج میں ابتدا میں ہی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ویڈیو لائک فرمایا کریں تاکہ یہ میسج سب تک پہنچ جائے. اس میں کوئی زور نہیں لگتا، نہ کوئی خرچ آتا ہے. اس وقت جو مسئلہ زیادہ تر چل رہا ہے، وی پی این بھی حکومت نے بند کر دیا. نیٹ پہلے سلو تھا، ایکس یعنی ٹویٹر بھی بند کیا ہوا تھا. حکمران خود بھی وی پی این پہ ہی اپنے پیغام وغیرہ ٹویٹ وغیرہ کر رہے تھے اور اسی پہ دیکھ رہے تھے. اس کی گواہی سب کو مل چکی. مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور جنہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی اسی پہ دیکھ رہے تھے. اب سرکار کو چونکہ خان نے 24 نومبر کی احتجاج کی کال دے دی تو سرکار کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اب بہت سارے تو ویسے ملک چھوڑ گئے. اب میاں پہلے لندن کا بہانہ بنا کے نکل گیا، بیٹی علاج کا بہانہ بنا کے نکل گئی. زرداری کئی دن سے دبئی میں تھے، اب سنا واپس آ گئے ہیں. شہباز صاحب غیر ملکی دوروں پہ تھے. خواجہ آصف کسی خفیہ دورے پہ تھا، ٹرین میں پاکستانیوں نے پہچان لیا اور اس کا کیس بھی آپ سن چکے ہیں. تو بہت سارے حکمران تو ویسے ہی جب تھوڑا سا انہیں خدشہ بھی ہوتا ہے نا کہ گڑبڑ ہونے لگی ہے تو وہ فوراً ادھر ادھر ہو جاتے. شب مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں ان پہ بھی اعتماد حکمرانوں کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا چور کے پاؤں نہیں ہوتے. تو چونکہ غلط جعلی بٹھائے گئے ہیں اس لیے انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کی خان کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے اور اب یہ ہماری چھٹی کروائیں گے اور خان کو لا رہے ہیں. اور ویسے ان کے اپنے ہی صافی نجم سیٹھی اور انصار عباسی، جاوید چودھری، سلیم صافی جیسے لوگ، طلعت حسین، یہ خود ہی افواہیں اڑاتے رہتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی. یہ ڈیل کی خبریں اڑا کے در حقیقت خان کی مقبولیت کم کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کی وجہ سے خان کے ساتھ ہیں، وہ جب ہم کہیں گے کہ خان نے ڈیل کر لی ہے تو وہ خان کے خلاف ہو جائیں گے. آئیے ان کی غلط فہمی ہے. اب لوگ بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، اب لوگ باشعور ہو گئے ہیں. لوگ اب ان افواہوں پہ یا ان سرکاری لفافوں پہ کان ہی نہیں دھرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے. لیکن ان کی اس ایفٹ کا نجم سیٹھی صاحب ایک نقصان بہت بڑا آپ کے سرپرستوں کو ہوتا ہے. آپ کے سرپرست جن کو خبر ملتی ہے نا آپ جیسے صحافی سے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے خان سے، اب وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اب میاں صاحب لندن میں بیٹھ کے جو بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ہم ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو چکے ہیں، ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ہماری معیشت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، غربت ختم ہو رہی ہے، مہنگائی دور دور تک پاکستان میں نظر نہیں آتی. حالانکہ حج 11.25 لاکھ سے 12.5 لاکھ پہ چلا گیا. لیکن میاں صاحب بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کی منزلوں کی طرف سفر شروع کر دیا ہے. اگر ہمیں اس وقت روکا نہ گیا تو میاں صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میاں صاحب کو انہی صحافیوں کی خبروں سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ اچھا ایک یہ بھی یہ صحافی اکثر کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں سیٹھی وغیرہ کہ ہمارے ہاں اس وقت تک کوئی دھرنا کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی جب تک اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہو. تو اب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خان نے جو تاریخ دی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور خان صاحب
اس تاریخ سے پہلے ہی ان کے معاملات طے ہو جائیں گے اور اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، تو سیٹھی صاحب، طلعت حسین صاحب، جاوید چودھری صاحب اور باقی بہت سارے نام ہیں، میں لے نہیں رہا جان کے، اور ان سے کہہ رہا ہوں، انصار عباسی کو میں کبھی کبھی شریف آدمی سمجھتا تھا کہ تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور شاید یہ دینی آدمی ہے، لیکن اس کے جھوٹ سن سن کے بھی آج کل مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ایسے ایسے جھوٹ اور ایسی ایسی بڑی چھوڑتے ہیں کہ اس پہ شاید خود ہی وہ جو چھوڑی ہوئی ہیں ان کو بھی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ آپ کی ان چھوڑی ہوئی افواہوں سے آپ کے سربراہ، آپ کے سرپرست، آپ کے جعلی نظام والے بیچارے ڈر جاتے ہیں۔ آپ ذرا خیال کیا کریں، ایسی نہ چھوڑا کریں۔ ان کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہ احتجاج کی کال جو ہے یہ کہیں سیٹنگ ہو گئی، اب ہماری چھٹی ہونے والی۔ اچھا، وہ اس چھٹی کے ڈر سے نیٹ سلو، ٹویٹر بند، اور آخری 2 دنوں پاکستان پورے میں ٹیلی فون بھی بند، سوشل میڈیا بھی بند۔ تو خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کال دے کے خان صاحب بھی تو یہی کرنا چاہتے ہیں جو ان کی کال دیتے ہی 10 دن پہلے ہو گیا۔ سارا ملک آپ نے خود بند کر لیا، خان کی تحریک تو کامیاب ہو گئی۔ پورے ملک کے بچے بچے کو پتہ چل گیا یہ خوف زدہ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ بھاگنے والے ہیں، یا آدھے بھاگ گئے ہیں، آدھے بھاگ جائیں گے، چھٹی ہونے والی۔ تو اور تحریکوں کی کامیابی کیا ہوتی؟ یہی کامیابی ہوتی۔ اگر تھوڑی بہت ان میں جرت اور ہمت ہے تو یہ سارا کچھ چلنے دیں، سوشل میڈیا بھی چلنے دیں، نیٹ بھی چلنے دیں، وی پی این بھی چلنے دیں، کیا فرق پڑے گا؟ اور بلکہ ان کو کہیں کہ آئیں جناب آپ ڈی چوک میں احتجاج کریں۔ پہلے بھی تو انہوں نے 126 دن کا احتجاج کیا تھا، کیا ہو گیا؟ بیٹھیں گے، رات گزاریں گے وہاں، سردی گرمی، اور وہاں کھانا پینا، اس کی سب کی فکر انہیں ہوگی، آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ بیٹھنے دیں ان کو۔ آئیں گے، توڑ پھوڑ پہلے بھی انہوں نے کوئی نہیں کی، اب بھی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، پرامن احتجاج کرنے دیں۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے آئینی کہ وہ پرامن احتجاج کرے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حکومت کی ان چالوں سے، حکومت کے اس خوف سے، حکومت کے اس ڈر سے کہ تحریک تو کامیاب ہو گئی تحریک چلانے والوں کی، اب وی پی این بند کر رہے ہیں، اور وی پی این بند کروانے کے لیے فتووں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا فتویٰ بھی دلوائیں؟ افسوس یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم نواؤں کو بدنام بھی کرواتے ہیں۔ آپ ایک آرڈر کے ساتھ وی پی این بند کر دیں، وی پی این بند کر دیں، اور آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے لیے فتوے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے لیے مولویوں کو پریس کانفرنسیں کروانے کی؟ اور اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ایک معتبر ادارے کو بدنام کروانے کی، صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ کی اداؤں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کم از کم، کہ وی پی این بند کرنے کا آرڈر بعد میں چل رہا ہے چینلوں پہ، اور نظریاتی کونسل اور ایک موٹے مولوی صاحب جو حرام کھا کھا کے بہت پھیل گئے، خود یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، پیٹ ان کا اس سے میز سے بھی آگے ہوتا ہے، اور جن کو حرام کی لت لگ گئی، اب وہ مولوی صاحب پہلے آ جاتے ہیں ٹی وی پہ جب ایسا حکومت کو اعلان کرنے لگتی ہے نا۔ اچھا چلیں، خیر ان کا بھی ظاہر ہے، روٹی تو بہرحال کما کھائے مچھندر، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہر شخص اپنا انتظام کرتا ہے، لیکن آپ جو ان سے فتوے دلواتے ہیں اور پھر جو اس پہ تنقید ہوتی ہے، وہ تنقید کرنے والے بلا استثناء سب علماء کو رگڑتے ہیں۔ جن علماء کا فتووں سے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان کو بھی رگڑتے۔ تو میں ایسے یوٹیوبروں سے، ایسے صحافیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کو آپ بچایا بھی کریں۔ اس میں آپ اگر
کبھی سرکاری مولویوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو کریں ضرور، لیکن علماء حق بھی تو یہاں موجود ہیں الحمدللہ، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو کلمہ حق برسر ممبر بھی کہتے ہیں، برسر دار بھی کہتے ہیں، وہ علماء بھی یہاں موجود ہیں، ان کا آپ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور ویسے شہباز گل صاحب اور عمران ریاض صاحب، آپ کے ممدوح جناب عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو ان کو بھی علماء حق میں سے تو کوئی نظر نہیں آیا تھا، ان کو بھی طارق جمیل نظر آیا نا، طارق جمیل سے دعائیں کرواتے تھے، روتے تھے۔ وہ طارق جمیل جو جب نواز شریف اقتدار میں تھا اس کے لیے دعائیں کرتا تھا، وہ طارق جمیل جو مشرف اقتدار میں تھا اس کے لیے دعائیں کرتا تھا، اور وہی طاہر اشرفی جو آج وی پی این کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے اور آپ سرکاری مولویوں کے خلاف بول رہے ہیں، یہی طاہر اشرفی عمران خان کا مشیر بھی تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو۔ اس کا کیا کردار تھا عمران کی حکومت لانے میں؟ اس کی تحریک کی حمایت زیرو بھی نہیں۔ یہ اس سے پہلی حکومت کا بھی مشیر تھا، علماء بورڈ کا اس وقت بھی سربراہ اس کو بنایا ہوا تھا ہڈی ڈالنے کے لیے۔ عمران خان کی حکومت آئی تو میرا صرف شہباز گل صاحب آپ سے سوال ہے، چلے عمران ریاض صاحب کو میں سپیئر کرتا ہوں، آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کس میرٹ کی بنیاد پہ اس کو اور بہت سارے سرکاری ملاؤں کو کمیٹیوں میں رکھا تھا؟ مجھے بھی ذرا ارشاد فرما دے، آپ کا وہ میرٹ کیا تھا؟ تو سرکاری مولوی کچھ مخصوص ٹولہ ہیں اس ملک میں، وہ ہر حکومت کے لیے جو بھی آ جائے۔ جس دن آپ کی حکومت ختم ہو رہی تھی 10 اپریل کو، اور امپورٹڈ آ گیا رات کی تاریکی میں، عدالت لگ گئی، اور عدالت نے پھر جو آپ نے تحریک عدم اعتماد قاسم سوری صاحب نے جس کو اٹھا کے پھینکا تھا، عدالت نے اسے غیر قانونی قرار دلوا کے تحریک عدم اعتماد پیش کروائی اور آپ کی حکومت ختم کی۔ تو اگلے دن ہی وہ مولوی جو آپ کے مشیر تھے عمران خان صاحب کے ساتھ حج پہ سب سے آگے ہوتے تھے، وہ اگلے دن امپورٹڈ حکومت کے بھی مشیر اور وزیر تھے۔ تو آپ کو گلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے بھی کوئی علماء حق کو ساتھ لینے کی کوشش تو کبھی نہیں کی۔ علماء حق تو ہر دور میں آزاد رہ کے حکومتوں کے غیر شرعی کاموں پہ انگلی اٹھاتے رہے ہیں، تنقید کرتے رہے ہیں، روکتے رہے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں۔ کل پھر اگر آپ کی حکومت آ گئی تو فقیر کی پیشن گوئی یہ ہے کہ مشیر آپ کے یہی ہوں گے۔ یہ آئیں گے کدھر سے آئیں گے، کس کے حکم پہ آئیں گے، یہ قوم کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اس پہ خاموشی ہی اختیار کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے بھی جب کوئی بیان دلوانا ہوتا تھا تو یہی مولوی صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے اور ان کو سانس چڑھا ہوتا تھا، تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ اب وہ وی پی این جو حج کے لیے تمام حجاج اور زائرین کے کام آتی ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے، ان کو حرم شریف میں اپنا عمرہ دکھانے کے لیے، روضہ اقدس پہ اپنی تصویریں دکھانے کے لیے، مولوی صاحب، سرکاری مولوی صاحب کو وہی وی پی این جو ہے اس میں فوش ویڈیو نظر آ رہی ہیں۔ فوش ویڈیو وی پی این پہ زبردستی تو نہیں آتی، فوش ویڈیو اسے نظر آئیں گی جو دیکھے گا۔ تو وہ تو سارا کچھ ٹویٹر پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ موجود ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ سارا کچھ بند کر دیں۔ ویسے آپ نے سلو تو کیا ہوا ہے، کئی بند بھی کیے ہوئے ہیں، کئی سلو بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو ان مولانا صاحبان سرکاری ملاؤں سے کہیں
کہ مطلق فتویٰ دیں کہ جس چیز پہ فوش تصویریں نظر آئیں ان کو بین کر دینا چاہیے۔ اب وہ فوش تصویریں ٹک ٹاک پہ خواہ وزیر اعلیٰ کی ہوں یا وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں پھرنے والیوں کی ہوں یا کسی اور کی ہوں یا کسی یوٹیوبر کی ہوں یا ٹک ٹاکر کی ہوں، صرف وی پی این پہ غصہ نہ نکالیں، اس لیے کہ جب آپ نیٹ سلو کرتے ہیں تو جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو ملکی سیاست سے کچھ نہ کچھ متعلق رہنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سرکاری میڈیا تو کچھ دکھانے سے قاصر ہے، سرکاری میڈیا تو بزدلی کی انتہا پہ ہے، اس لیے کہ اسے اربوں کے اشتہار مل رہے ہیں صاحب، اسے من و سلوہ مل رہا ہے، وہ تو ایک سیاستدان کا نام بھی نہیں لے سکتا چینل، وہ فن خان چینل جو تھے نا، بڑے بڑے فن خان چینل، وہ نام بھی نہیں لے سکتے، اور مجھ جیسے فقیر کا، میں بھی جمعیت علماء پاکستان کا ایک عہدیدار ہوں، میرا ٹکر بھی نہیں چلاتے، اور اس سرکاری مولوی صاحب کی پوری پریس کانفرنس چلاتے ہیں۔ کیوں آخر یہ جب میڈیا یہ کچھ کرے گا تو پھر عام پاکستانی جس کو پاکستان کا درد ہے وہ دیکھنا چاہے گا کہ میرے ملک میں ہو کیا رہا ہے، تو وی پی این بھی استعمال کرے گا، وہ یوٹیوب بھی استعمال کرے گا، وہ فیس بک بھی، وہ سوشل میڈیا بھی، تو آپ سب کو بین کر دیں، قوم کو اندھیرے میں رکھیں اور سب پہ پابندیاں لگا دیں، بلکہ لوگوں پہ پابندیاں لگا دیں کہ یہ دیکھنے کی اجازت نہیں، اور اس موٹے مولوی صاحب سے فتویٰ دلوا دیں۔ یہ موٹا مولوی ہر فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے، یہ تمہارا نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے پریس کانفرنس کر دے گا، اس کو پتا ہوتا ہے کیا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے اور میں نے پریس کانفرنس کس پہ کرنی ہے۔ تو میں شہباز گل صاحب سے اور عمران ریاض صاحب سے کہتا ہوں کہ کلپ بھرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا یہ خیال ضرور کر لیا کریں کہ آپ کے کلپ کی زد میں وہ لوگ نہ آئیں جو علماء حق ہیں۔ بہت سارے علماء حق جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ بیان کر رہے ہیں ممبر و محراب سے، حق بیان کر رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ علماء حق بیان کرتے رہیں گے۔ یہ مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا کفایت اللہ کافی، حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا خادم حسین رضوی کے پیروکار ہیں، یہ حق بیان کرتے رہیں گے۔ آپ ذرا تھوڑا سا استثناء کیا کریں، اور جن کو آپ نے مشیر اور وزیر لگایا ہوا تھا، بات صرف ان تک بھی رکھا کریں، اور ساتھ خود بھی اپنی شرمندگی کا اظہار فرمایا کریں کہ ہم سے بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔